أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اللہ تعالیٰ نے ہم ایک تھوڑی سی مدت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. بڑا قلیل عرصہ ہے. ذرا ہم اپنے گزرے ہوئے لمحات پر غور کریں تو ہمیں یوں معلوم ہوگا شاید ایک دن گزرا ہے یا ایک رات گزری ہے. حالانکہ زندگی کے 60-70 سال ہم گزار چکے، لیکن وہ گزرے ہوئے لمحات یوں لگتے ہیں جیسے دن کا کوئی حصہ تھا. ایک 5 سال کا کالج کا بہترین زمانہ ایسے لگتا ہے خواب دیکھا تھا. اس تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے 2 چیزوں کا اس آیت کے اندر تذکرہ کیا. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم اہواءہم لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو گے بعد ما جاءک من العلم علم کے آ جانے کے بعد، تو تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہ ہوگا. تو مقابلہ 2 چیزوں میں ہے، علم اور خواہشات. خواہشات اپنی ذاتی ہوں، خواہشات معاشرے کی ہوں، خواہشات والدین کی ہوں یا خاندان کی ہوں، اگر وہ علم کے مقابلے میں آتی ہیں اور کوئی شخص علم کی بجائے ان خواہشات کی پیروی شروع کرتا ہے تو پھر وہ برباد ہو گیا. علم کیا ہے؟ العلم جو اللہ نے نازل کیا، شریعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی وہ العلم ہے، اور اس کی پیروی اللہ نے اپنے نبی پر بھی لازم کر دی، ہم سب پر بھی لازم کر دی. ہمیں یاد دہانی کے لیے اللہ نے یہ قرآن نازل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رحمت للعالمین ہمارے لیے نبی منتخب فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے علماء حق ہمیں خبردار کرنے کے لیے
موجود ہیں. ہمارے اندر ایک ضمیر رکھا ہے جو ہمیں چوکے لگاتا ہے. جب ہم غلط راستے پر چلتے ہیں تو وہ ضمیر ہمیں متنبع کرتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو، اللہ کے احکامات کو بھول رہے ہو. اور اس کے مقابلے میں شیطان ہے جو ہمیں ہماری خواہشات کو ابھار کر ہمارے سامنے کرتا ہے. وہ ہمارا خیر خواہ بن کر، آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جو اللہ کی نافرمانی کروائی کس انداز سے کروائی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور شیطان، سورۃ الاعراف میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ شیطان قسمیں کھا کر یقین دلاتا ہے اور کہتا ہے ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے منع کیا ہے اس کی دو ہی وجوہات ہیں، الا ان تکونا ملکین. اس درخت کا یہ تاثیر ہے کہ جو شخص اس کو کھا لے فرشتہ بن جاتا ہے. اگر تم فرشتہ بننا چاہتے ہو تو اس درخت کے یہ بڑا فائدہ ہے کہ آدمی انسانیت سے نکل کر، کیونکہ انسان اس کے اندر نفس موجود ہے، فرشتوں میں نفس موجود نہیں. وہ اللہ کی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ نافرمانی کا تصور تک موجود نہیں. شیطان یہ سبق دیتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا کو، اس درخت کی یہ تاثیر ہے ان تکونا ملکین، کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، اور تمہیں زندگی مستقل کی زندگی مل جائے گی، تم پر موت نہیں آئے گی. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ ان دونوں کے سامنے قسمیں کھا کر یقین دلاتا ہے میں تمہاری خیر خواہی کی بات کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مانو، تمہارا فائدہ ہے. اور جب انہوں نے وہ کام کر لیا اور جنت کی ان نعمتوں سے محروم ہونے لگے تو پھر اللہ نے آواز دی اور فرمایا، دو باتیں فرمائی، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور دوسری بات وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں یہ بات میں نے کہہ نہیں دی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ چاہے قسمیں کھا کر تمہیں یقین دلائے اور تم اتنے بھولے کہ اس کی بات پر تسلیم کر لو کہ واقعی اس کا یہ فائدہ ہوگا جو اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور یہ ہماری خیر خواہی کے لیے یہ قسمیں جو کھا رہا ہے تو یقیناً اس میں کچھ سچ ضرور ہوگا. تو اللہ نے کہا میں نے دونوں باتیں، شریعت بھی بیان کر دی تھی، اپنے احکامات بھی بیان کر دیے تھے، اور شیطان کا کھلا دشمن ہونا بھی بیان کر دیا تھا. بھائیو، شیطان کے یہ وار آج بھی جاری ہیں. وہ ہماری خیر خواہی کے انداز میں ہمیں اب بھی خواہشات کو آگے لا کر شریعت کو بھلانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھ، یہ اللہ نے شریعت میں سود منع کیا، یاد بھی دلاتا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی یاد دلایا. کیا کہا تھا کہ اے آدم، تجھے جو تمہارے رب نے ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرہ، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے منع کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے. شیطان یاد بھی دلاتا ہے کہ اللہ کا حکم تو یہی ہے، دل تسلیم کرتا ہے، ضمیر بھی کہتا ہے کہ ہاں بات درست ہے، ایسا ہی ہے، مالک کا حکم یہی ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ اس حکم کو چھوڑنے میں یہ اور یہ فائدے ہیں. ایک دفعہ سود لے لو، ایک دفعہ اونچے مقام پر پہنچ جاؤ، پھر تم توبہ کر لینا، اور اس کے ساتھ پھر تمہارے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی، دنیا کی آسانیاں بھی ہوں گی، اللہ کے راستے میں بھی خوب خرچ کرو گے. ایک دفعہ بس کٹھا بینک سے تھوڑے سے پیسے لے لو اور اس کو سود دیتے رہو. یہ سود ٹھیک ہے، اللہ رسول سے جنگ ہے، لیکن فائدہ بڑا ہے. فائدہ اتنا بڑا ہے کہ تم آرام کے ساتھ دین کی خدمت بھی کرو گے، مدرسے بھی چلاؤ گے، تمہارے پاس دولت ہوگی، تم غریبوں کی امداد بھی کرو گے اور تمہارا ایک سٹیٹس بھی بن جائے گا.
یعنی اللہ کی نافرمانی کو وہ ایسے تبدیل کرتا ہے۔ اب عقل مند شخص وہ کہتا ہے کہ نہیں، علم آ جانے کے بعد، شریعت کے آ جانے کے بعد مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں شریعت کی خلاف ورزی کروں۔ ہمیشہ ہمیں یہ حدیث یاد رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل سے کہا، جبرائیل جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ وہ جنت کو دیکھنے کے بعد عرض کرنے لگے، اللہ، جو شخص جنت کی ان نعمتوں کے بارے میں سنے گا ممکن ہی نہیں کہ وہ اتنی محنت نہ کرے کہ اس میں داخل ہو جائے۔ ہر شخص اس جنت کے اندر داخل ہونے کی پوری کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو ناگوار باتوں سے ڈھانپ دیا۔ دل میں جو مشکلات والی چیزیں تھیں اس کے ساتھ اس جنت کی باڑ بنا دی، اور پھر جبرائیل کو کہا جاؤ اب دیکھ کر آؤ۔ اور جب اس نے وہ چیزیں دیکھیں، جو مشکلات کا سامنا دیکھا کہ کس طریقے سے جنت میں جانے والوں کے لیے دنیا کے اندر تنگی ہوگی، خاندان ان کے اوپر باتیں کرے گا، کس طریقے سے وہ مصیبتوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے، کہنے لگے اللہ اب تو جنت میں کوئی خوش نصیب ہی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور جہنم کے بارے میں کہا، جبرائیل جہنم کو دیکھو۔ جہنم کے عذاب کو دیکھ کر جبرائیل یہ کہے گا، اللہ اس جہنم کے بارے میں جس نے بھی سنا، اس کے عذاب کے بارے میں جس کو بھی اطلاع ملی، وہ ضرور کوشش کرے گا اس کے عذاب سے بچنے کی۔ اللہ نے اس جہنم کو شہوات سے، خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا، اور پھر جبرائیل کو کہا جاؤ دیکھو۔ جبرائیل آ کر کہنے لگے اللہ اب تو کوئی خوش قسمت اس جہنم سے بچے گا۔ دیکھیے جنت کا حصول یقیناً ناگوار چیزوں سے ہے۔ ناگوار باتوں کو اس دنیا میں برداشت کرنا ہوگا، اور جنت کا حصول اسی کو ملے گا جو ان مصائب کا ادراک بھی کرتا ہو اور پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہو۔ نیند کتنی پیاری لگتی ہے، فجر کے وقت راتیں بڑی چھوٹی ہو گئی ہیں، نمازیوں کی تعداد آپ نے دیکھی، نمازی کیوں کم ہو گئے؟ نیند پوری نہیں ہوتی۔ اور نیند پوری کیوں نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان 3 گراہیں لگاتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، رات بڑی لمبی ہے، سو جا۔ اور جب مومن آنکھ کھلتی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور جو نہیں اٹھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آج فجر کی نمازوں میں دیکھیے الارم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ توفیق نہیں کہ ہم فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خواہشات کا مقابلہ کس سے ہے؟ اللہ کے احکامات سے۔ یہ واجب ہے مسجد کے اندر آنا، اور اجر ہے اس کے لیے الگ کہ جو شخص مسجد میں آ کر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، گویا اس نے ساری رات اللہ کی بندگی کی۔ اجر بھی بہت بڑا بیان کر دیا، حکم بھی دے دیا کہ ضرور مسجد میں آؤ۔ آپ نے بتا دیا کہ میرا دل چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے۔ اتنے سخت احکامات کے باوجود، اس علم کے باوجود، ہماری خواہش نیند وہ ہم پر غالب آ جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آج اس معاشرے میں مالک الملک کی توحید بیان کرنا مشکل ہو گیا۔ لوگ اس کو فرقہ واریت جاننے لگے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کو قبول کرنا اور شرک کا رد کرنا یہ ہمارے درمیان تفریق پیدا کرنا ہے، ہمیں 2 حصوں میں بانٹنا ہے۔ اب اللہ کے انبیاء یہ کام کرتے رہے، لیکن قرآن سے تعلق ہو تو پتہ چلے کہ قوم کے اندر تقسیم
انبیاء علیہ السلام نے کس بات پر کی، کس بات پر ٹکر لی قوم کے اندر، قوم کو کیا دعوت دی؟ وہ شخص جو سب کا محبوب تھا، اتنا محبوب تھا کہ لوگ الصادق کہا کرتے تھے، الامین کہا کرتے تھے، اس صادق اور الامین کے خلاف پوری قوم کیوں جمع ہو گئی؟ یہ جنگ بدر کو دیکھیے، 313 نہتے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے 1000 کا لشکر آیا۔ جنگ خندق کو دیکھیے، کس طریقے سے سارے قبائل مل کر مدینے پر چل دوڑے اور انہوں نے مدینے کی بستی کو ختم کر دینا چاہا۔ مسلمان اتنے کمزور تھے کہ انہیں اپنے بچاؤ کے لیے اپنے مقابلے کی سکت نہ پاتے ہوئے خندق کھودنی پڑی کہ یہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ خندقوں کا پہرا دیا اور کوشش کی کہ یہ خندق کو عبور کر کے ہم پر حملہ نہ کر لیں۔ کتنی کمزوری تھی مسلمانوں کی، اور ان کا محاصرہ بھی دیکھیے کتنا سخت محاصرہ تھا۔ کوئی قافلہ کھانے پینے کا مال لے کر اندر نہیں آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی بنا پر پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا۔ یہ ساری مصیبتیں کیوں آئیں؟ وہ کون سا جرم تھا جو مدینے کی بستی والوں نے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ انہوں نے جو بلند کیا اور یہ کہہ دیا کہ جن کو تمہارے بڑے پوجتے تھے، جن کو تمہارے بڑوں نے اپنا رب بنایا ہوا تھا، وہ بندگی کے لائق نہیں ہیں۔ لا الہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ توحید کا اعلان، یہ ان کا اصل جرم تھا، اور یہ ہمیشہ اہل ایمان کا جرم رہا ہے۔ اصحاب الاخدود کے ہاتھوں جل جانے والوں کا قصہ کبھی پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی ان کا جرم نہیں تھا، الا ان یؤمنوا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ اکیلے پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ اللہ اکیلے پر ایمان لانا اتنا بڑا جرم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کو پاگل کہہ دیا، ہمارے بڑوں کو بے وقوف سمجھ لیا، اور جس راستے پر ہمارے بڑے چلتے رہے اس راستے کو انہوں نے غلط قرار دے دیا۔ وہ ان کے جانی دشمن بن گئے۔ آج بھی بھائیوں یہی معاملہ ہے۔ خاندان کے اندر رشتے پر لڑائیاں کوئی بری نہیں لگتی۔ ہاں، اس نے طلاق دی ہے میری بیٹی کو، میں کیسے مل لوں؟ اس نے میرے خلاف یہ بات کی ہے، میں کیسے مل لوں؟ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے، میں کیسے مل لوں؟ ان سب جھگڑوں کو لوگ برداشت کرتے ہیں، معمول سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ میں اس لیے رشتہ نہیں کرتا کہ مجھے اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے کہ مشرک نجس ہیں اور کسی مومنہ عورت کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہیں ہو سکتا، آگ لگ جاتی ہے خاندانوں میں۔ خاندان اس کو اپنا سب سے بڑی توہین جانتے ہیں، اور بھائیوں یہی کلمہ حق ہے۔ آج ہم رواداری میں جو مرضی کریں، اللہ کے قرآن نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ مشرک نجس ہے، ان سے مذہبی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، ان کے پیچھے مشرک کو لائق نہیں ہیں یامروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ امام بنے اور ہم مقتدی بنے۔ مومن کو لائق نہیں ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، مومن کو لائق نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ یہ دو گروہ ہیں، یہ قرآن، اللہ کا دین، یہ شریعت اس دنیا کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ کون اللہ کو ماننے والا ہے، کون اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور کون اللہ کا انکاری ہے۔ کوئی انکاری چاہے اس کی ذات کا انکار کرے یا اس کے ساتھ دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر مشکلات میں پکارے، شریعت میں ان سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ مومن اور کافر، یہ مومن کون ہیں؟ جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک مقرر نہیں کرتے،
اور پھر اس بنیاد پر معاشرے میں آواز اٹھاتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ ان کا خاندان چاہے 2 حصوں میں تقسیم ہو یا 20 حصوں میں، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں، انہیں اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ لوگوں، محبت کے لائق وہی ہے، اسی کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اسی پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے اور اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ اولاد لینی ہو یا بیماری سے شفا یاب ہونا ہو، کوئی دنیا کا مسئلہ ہو، ان کو حل کرنے پر اللہ اکیلا قادر ہے۔ یہ ایمان اور اس کا اظہار معاشرے میں یہ شہادت دینا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ شہادت یہ ہے کہ آپ معاشرے میں اس آواز کو بلند کریں، اس آواز کو مضبوط کریں۔ فضائل لوگ آسانی سے سن لیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کا رد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سود لینا گناہ ہے۔ کوئی سود کے بارے میں رد کرتا ہے تو آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، کوئی والدین کی خدمت کی بات کرتا ہے تو وہ شرمندہ انسان ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت نہ کر کے میں جرم کر رہا ہوں۔ صرف ایک مسئلہ جس پر قوموں نے سٹینڈ لیا اور ہمیشہ نبیوں کو یہ کہا کہ تم ہمارے بڑوں کو پاگل کہہ رہے ہو، بے وقوف سمجھ رہے ہو، تمہارے کہنے پر ہم اپنے بڑوں کے راستے کو چھوڑ دیں، وہ یہی مسئلہ توحید رہا ہے۔ اور انبیاء نے اسی مسئلے کو اجاگر کیا ہے، اسی مسئلے کے لیے انبیاء علیہ السلام مارے کھاتے رہے ہیں۔ بھائیو، آج بھی ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ آپ ایمان کی تفصیلات کو سمجھیے۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ایمان کے مسئلے پر ہم بالکل غور و فکر نہیں کرتے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ کوئی پوچھے کہ ایمان کے ارکان کون کون سے ہیں، ہم میں سے بہت کم لوگوں کو علم ہوگا۔ یاد رکھیے، 6 ارکان ہیں ایمان کے: اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں ایمانیات کا حصہ ہیں۔ اگر اس کے اندر کسی ایک چیز کے اندر بھی نقص پیدا ہو گیا، ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا اور وہ کہنے لگے کہ جب کوئی کام واقعہ ہوتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان نے یہ کیا ہے، اللہ کو پہلے کچھ علم نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے علم کا انکار کیا ان لوگوں نے۔ صحابہ کرام نے ان کے بارے میں صاف یہ کہہ دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں، ان کو اس کے سلام کا جواب نہ دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص کے سلام کے بارے میں کہ میں نے سنا ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، اس کو اس کے سلام کا جواب نہ دینا، اس کو یہ نہ بتانا کہ عبداللہ بن عمر نے تمہارے سلام کو میں وعلیکم السلام کہا، بلکہ اس کو بتانا کہ عبداللہ بن عمر نے تجھ سے برات اختیار کی ہے۔ بھائیو، یہ ایمانیات کا مسئلہ تھا، صحابہ کرام نے کوئی رعایت نہیں کی ہے۔ اس لیے آج بھی بھائیو ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان باتوں کی تفصیلات جاننے کی ضرورت ہے کہ ان 6 باتوں پر ایمان، اس میں کیا کیا بات داخل ہے۔ اللہ پر ایمان کسے کہتے ہیں، رسول پر ایمان کا کیا مطلب ہے، فرشتوں پر ایمان کیا ہونا چاہیے، یہ پوری تفصیلات جاننا یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہم فزکس اور کیمسٹری اور بیالوجی کے ماہر تو بن جاتے ہیں، لیکن ایمانیات کا بنیادی چیپٹر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ بھائیو، قبر میں جا کر ہم سے میتھمیٹکس کے سوال فرشتوں نے نہیں پوچھنے، ہم سے بیالوجی کے پیپر حل نہیں کروانے، ہم سے صرف 3 باتیں پوچھنی ہیں: زندگی میں رب کس کو مانا تھا، زندگی میں نبی کس کو سمجھا تھا، اور کس دین پر چل کر تم یہاں آئے ہو۔
ان 3 باتوں کا جواب وہ آج ہمیں ازبر کرنا ہے. آج ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ ان باتوں کے بارے میں ہم نے اس کو معاشرے میں گواہی دینی ہے. اور جب یہ 3 باتیں درست ہوں گی تو اللہ کتنا بڑا انعام دے گا کہ اس کے قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو، جنتی لباس پہنا دو. یہ ساری نعمتیں کب ملیں گی؟ جب ہم ان بنیادی 3 باتوں کا صحیح جواب دے سکیں گے. تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، تفصیلات جاننے کی ضرورت ہے. اور آج تو بے علمی کا دور نہیں ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے. علماء کرام کی تقریریں مل جاتی ہیں، ایمانیات کے چیپٹر پر علماء کرام کے بیانات موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، عرب علماء کی کتابیں بھی موجود ہیں اور زبردست کتابیں ہیں اس مسئلے پر، فوزان حفظہ اللہ کی. تو اس میں آپ کوشش کیجئے، ان علماء کے بیانات کو سنیے، ان کتابوں کو پڑھیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. یہ سب سے قیمتی چیز ہے جس سے ہم غافل ہیں، اور شیطان اسی چیز میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. ہماری خواہشات کو آگے لا کر وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان سے غافل ہو جائیں. اور جو شخص ایمان سے غافل ہو گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں جا پڑا. اس لیے ایمان کی حفاظت کیجئے، ایسی حفاظت جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کہیں سنے میں سے حق بات پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایمان کی تفصیلات کو سمجھیں. سمجھنے کے بعد ہم اہل ایمان سے محبت کریں اور ایمان کے باغیوں سے نفرت کریں. اس بنیاد پر معاشرے میں جو انبیاء نے تقسیم کی تھی، اس بنیاد میں یہ تقسیم کریں. یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.